آپ اپنی عقل سے اس کو ملائیں، آپ کی عقل بھی کہے گی یہ انصاف ہے۔ سادی بات ہے، بعض اوقات دین کو ایویں گھما گھما کے بے ایمانوں کو بخشوانے کے لیے ایسی چیزیں گھڑ دیتے ہیں کہ اللہ کے عدل پر حرف آ جاتا ہے۔ ہمارا گندے سے گندا بھی دوزخ میں، ان کا اچھے سے اچھا بھی، ہمارا گندے سے گندا بھی جنت میں، ان کا، یہ مسالک آپس میں یہ کہتے ہیں، ان کا اچھے سے اچھا بھی جہنمی ہے پکا۔ ہمارا شرابی کبابی بھی ان کے نمازی پرہیزگار سے بہتر ہے۔ کہاں سے قانون نکال کے لائے ہو؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، ہم عذاب نہیں دیتے حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔ عین عدل اور انصاف ہے، جب تک ہم اپنا پیغام واضح طور پر پہنچا نہ دیں تب تک ہم کسی کو سزا دیتے کہ نہیں دیتے؟ نہیں دیتے۔ یعنی ہمارا پیغام پہنچے گا، اس تک صاف صاف پہنچ جائے گا، اور وہ اسے ماننے سے انکار کرے گا تب ہم پکڑیں گے، ورنہ جس کو نہیں پہنچا، یہ اس آیت کا معنی ہے۔ اور آپ اپنی عقل سے اس کو ملائیں، آپ کی عقل بھی کہے گی یہ انصاف ہے۔ جس کو پتہ نہیں اسے کیوں پکڑا جائے؟ ایک بندے کے 2 نوکر ہو، 2 شہروں میں ہو، دونوں کو لیٹر لکھے، کچھ ہدایات جاری کرے، ایک کو لیٹر پہنچے ہی نہیں، ایک کو لیٹر پہنچ جائے، اور دونوں کام نہ کرے، جو لیٹر میں حکم دیا گیا تھا دونوں نہ کرے، تو اگر وہ کہے ان دونوں کو نوکری سے نکال دو، تو دیکھنے والے بندے کیا کہیں گے؟ وہ جس کو لیٹر ملا ہے اس کو تو ٹھیک ہے نکالو، جس کو لیٹر ہی نہیں ملا اس بیچارے کو کیوں نکال رہے؟ ایسا ہوگا نہیں؟ آپ کے اندر سے کیا آواز آئے گی کہ نہیں یار اس کو تو پتہ نہیں، اگر پتہ ہوتا تو ٹھیک ہے۔ پھر کیا دیکھا جائے گا؟ پھر دیکھا جائے گا اچھا یہ لیٹر تو نہیں پہنچا، اس کے علاوہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے، کمپنی کے لیے صحیح کام کرتا ہے، اوبیڈینٹ ہے، کمیٹڈ ہے، تو وہ دیکھ کر کہا جائے گا نہیں کوئی بات نہیں، یہ نہیں پتہ چلا اس کو لیکن یہ ہے تو ہمارا ہی، ادھر یہ ہے، ایک بات نہیں پہنچی اس کو، 2 باتیں نہیں پہنچی، لیکن وہ نہ پہنچنے میں اس کا قصور نہیں ہے، جو پہنچی ہے ان پہ ایمانداری سے عمل کر رہے ہیں۔ یہ بالکل سادی بات ہے، بعض اوقات دین کو ایویں گھما گھما کے بے ایمانوں کو بخشوانے کے لیے ایسی چیزیں گھڑ دیتے ہیں کہ اللہ کے عدل پر حرف آ جاتا ہے۔ ہمارا گندے سے گندا بھی دوزخ میں، ان کا اچھے سے اچھا بھی، ہمارا گندے سے گندا بھی جنت میں، ان کا، یہ مسالک آپس میں یہ کہتے ہیں، ان کا اچھے سے اچھا بھی جہنمی ہے پکا۔ ہمارا شرابی کبابی بھی ان کے نمازی پرہیزگار سے بہتر ہے۔ کہاں سے قانون نکال کے لائے ہوتے؟ خلاف قرآن لے کر آئے۔ قرآن نے اس چیز کو پرکھنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے ہوئے، کبھی اس کو غور سے دیکھو تو پتہ چل جائے گا، عین عدل و انصاف۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ فَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ رسول بھیج دیں یعنی اپنا پیغام نہ پہنچا دیں، پھر جو نہیں مانے گا پکڑا جائے گا۔ اب یہاں پر جو سوال عام طور پہ پوچھا بھی جاتا ہے اور آ بھی جاتا ہے ذہنوں میں، وہ کیا ہے؟ وہ سوال ہے کہ افریقہ، لوگ پوچھتے جو افریقہ کے جنگلوں میں رہ رہا ہے، جو مثلا فلانے صحراؤں میں رہ رہا ہے، اس تک کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا۔ ایک تو اس سوال والوں کو یہ ایڈوائس ہے کہ یہ سوال بھی ضرور کریں، لیکن سب سے پہلے یہ سوچو کہ اس کو پہنچا نہیں پہنچا، مجھے تو پہنچ گیا نا، میں کیا کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں؟ مجھے تو پہنچ گیا، میں کہاں کھڑا ہوں؟ چونکہ افریقی کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جانا، آپ سے پوچھا جانا تجھے تو پہنچ گیا تھا نا، تیرے پاس تو رسول اللہ تھے، تیرے پاس قرآن تھا، تیرے پاس 12 امام تھے، تو پھر بھی فارغ رہا، تیرا گھپلا تو بہت بڑا ہے، اس کے پاس تو مثلا کم چیز پہنچی تھی۔ کیونکہ اللہ سب کا اللہ ہے، اللہ کسی ایک فرقے کا زیادہ اللہ نہیں، جو یہودی کہتے تھے ہمارا زیادہ ہے، ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے، باقی گویا ستیلے ہیں، باقی مخلوقات۔ یہ جیو فکر ہے، گمراہ یہودی فکر ہے، حضرت موسیٰ کی فکر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے بعد جو گمراہیاں ہوئی ان میں سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور اسی قسم کے افکار آج بھی قوموں میں پائے جاتے ہیں جن افکار سے قرآن نے منع کیا۔ خاندان کے اعتبار سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، یہ بھی یہودی
کہتے تھے ہم اس کو رسول نہیں مانیں گے چونکہ یہ کنیز کی اولاد میں سے ہے، ہم مالکن کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل ہے، ہم حضرت اسحاق وہ مالکن کے بیٹے تھے سارا کے، یہ ہاجرہ کنیز کے بیٹوں میں سے ہے، اللہ نے ادھر کیوں رسول بھیجا ہے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے یہ ساری باتیں بنیاد بتائی ہوئی ہے، بنیادی انسان کی ہدایت کے لیے جو بنیادیں چاہیے وہ اللہ نے ایک دفعہ نہیں پھیر پھیر کے مثالیں دے دے کے بتائی ہوئی، لیکن لوگ اس کے قریب نہیں آتے۔ تو وہ جس کو نہیں پہنچا، توجہ کریں، اور وہ میں اور آپ نہیں جانتے، میں اور آپ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ میں اگر کسی کو بات سمجھا رہا ہوں اور وہ کہہ رہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، لیکن جس نے اس کا حساب کرنا ہے اسے پتہ ہے سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، سمجھ آئی ہے یا سمجھ نہیں آئی، جان بوجھ کے کر رہا ہے یا جان بوجھ کے نہیں کر رہا، وہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ تو لہذا ان کی ہاں اس نے یہ ضرور کلیئر قرآن میں بتایا ہے کہ تم اتنا جان لو، زیادہ ٹینشن مت لو، اتنا جان لو کہ میں کسی پر ایک رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو سارے سوال حل ہو گئے، کیا کرے گا اسے خود پتہ ہے، لیکن ٹینشن یہ ہے نا کہ ظلم ہو جائے گا، وہ کہہ رہا ہے میں ظلم نہیں کرتا، وہ خود اپنا تعارف کر رہا ہے۔ اس کے بعد کوئی خطیب کہے، کوئی کتاب میں لکھا ہو جس سے اللہ کا ظلم کرے لازم آ رہا ہو، آپ اللہ کی بات سنیں، اس کی بات نہ سنیں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ اللہ کی بات سنتے کم ہے، قرآن کو دیکھتے کم ہے، ادھر ادھر سے زیادہ لیا ہوتا، نظریات بنائے ہوتے۔ اور ایک آخری نقطہ اس آیت میں کہ جیسے قرآن مجید نے خود بتایا کہ ہر انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پہ خلق کیا، الہی فطرت پہ خلق کیا، لہذا ہر انسان کے اندر اگر اس کے پاس کوئی پیغام نہ پہنچے دین کا، کسی نبی کا، تو بھی اللہ نے اس کے اندر اچھائی اور برائی کی سینس رکھی ہوئی۔ انسان اپنے اندر سے، اس کے اندر سے ملامت ہوتی ہے جب وہ غلط کام کرتا ہے، چاہے جنگل کا آبشی کیوں نہ ہو، کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اس کو بار بار تکرار کر کے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس آواز کو کمزور کر دے، خود مجرم ہے، لیکن اللہ نے وہ اس کے اندر انسٹال کیا ہوا، وہ کہتا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ لہذا اللہ نے جہاں قیامت کی قسم کھائی ہے وہاں پہ اسی آواز کی قسم کھائی ہے۔ سورۃ القیامہ میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی اور قسم ہے اس نفس کی جو تمہیں ملامت کرتا ہے تمہارے اندر سے جب خرابی کرتی ہے۔ یہ جو قسم کھائی ہے اس کی طرف توجہ کرائی ہے، کیونکہ انسان دیکھیں جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے جس کی اس کو لذت فائدہ مل رہا ہوتا ہے، تو اب غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ بھئی میں تو اس کام کو شوق سے کر رہا ہوں، میرے اندر کون ہے جو کہہ رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ میرا مخالف میرے اندر کہاں سے نکلا ہے؟ مت کر، یتیم کا مال مت کھا، اس طرح سے نہ ظلم کر، یہ نہ کر، فلان نہ کر، اس حد سے تجاوز نہ کر۔ بندہ کہے میرے اندر میری اپوزیشن کس نے بٹھائی ہوئی؟ اللہ کہتا ہے اس کی قسم کھا رہا ہوں میں، یہ میں نے بٹھائی اسی لیے تاکہ تمہارا حساب کر سکوں کہ تیرے اندر سے آواز آئی تھی، لہذا اس کو رسول باطنی کہا گیا۔ روایات میں کہا گیا اللہ کے دو قسم کے رسول ہیں، ایک رسول تم میں سے ہر ایک کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں جب تم اچھا کام کرتے ہو تمہیں تائید کرتا ہے اور جب برا کام کرتے ہو ملامت کرتا ہے، اور ایک وہ ظاہری رسول ہے کہ جو اللہ کی طرف سے تمہیں پیغام دینے کے لیے آتے ہیں۔ اگر اپنی غلط خواہشات کو سائڈ پہ کر دو تو جیسے ہی ظاہری رسول بات کرے گا یہ باطنی رسول اس کی تائید کرے گا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر تمہاری خواہشیں اور تمہارے غلط مفادات آ گئے تو پھر رسول کیا معجزے بھی دیکھ لو، تو پہلی قوموں نے معجزے دیکھ کے پھر بھی انبیاء کو تنگ کیا بلکہ قتل بھی کر دیتے تھے۔ تو انشاءاللہ یہ آیت واضح ہے، کافی سارے نکات تھے اس میں۔ جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی حاصل کرتا ہے، یعنی اپنے فائدے میں، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہوتا ہے، نقصان اسے ہی ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور جب تک ہم کسی رسول کو مبعوث نہ کریں عذاب دینے والے نہیں ہیں، بات پہنچائیں گے، پھر جو نہیں مانے گا پھر وہ پکڑا جائے گا۔